نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور گھروں میں سننے والے حضرات، ماں اور بہنیں، رمضان کا مہینہ آیا آیا کہہ رہے تھے اور اب جا رہا ہے۔ 1-2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت ادا کرنے کی، اسی طرح مالی عبادات زکوٰۃ کی ادا کرنے کی، نفلی صدقات دینے کی، اپنے رشتہ داروں اسی طرح غریب یتیموں اور ناداروں پہ خیال رکھنے کی جو اللہ نے توفیق دی، اپنے مالی سخاوت کی جنہوں نے، اسی طرح اس مسجد کے فنڈ ریزنگ میں 27 نائٹ جنہوں نے اللہ کے اس گھر کے لیے بھی اپنا تحفہ عنایت فرمایا، ڈونیشن دیا، اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اس توفیق پر، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ساری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اس میں جو کچھ کوتاہیاں رہ گئی ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ اب آج ہمارے 29 روزے مکمل ہوئے ہیں، مکمل ہوں گے شام تک میں۔ آج چاند دیکھنا ہے، لیکن اسٹرانومیکل ڈاٹا اور ریاضی حساب سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج چاند کا نظر آنا ممکن نہیں ہے۔ جو ریاضی حسابات ہے اس کے اعتبار سے، اسٹرانومیکل حسابات ہے ان کے اعتبار سے آج چاند کا دیکھا جانا ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی سنت کے مطابق کوشش کریں گے جہاں جہاں ہوگی، اور انشاءاللہ مغرب کی نماز کے کچھ بعد ہی فیصلہ ہو جائے گا۔ دنیا میں کہیں بھی آج تو نظر آنے کا امکان نہیں ہے، اس لیے موسٹ لائکلی ایسا ہوگا کہ کل 30 روزہ ہوگا، 30واں روزہ ہوگا، اور سنڈے کو عید ہوگی، لیکن جو بھی کچھ فیصلہ حتمی ہوگا وہ انشاءاللہ مغرب بعد ہوگا۔ دعائے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عید بھی خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ میں نے جو آیت تلاوت کی قد افلح من تزکا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کا نام ذکر کیا تو اس نے نماز پڑھی۔ ہر سال جہاں رمضان کا اختتام ہوتا ہے، رمضان ختم ہونے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری عبادت جو فرض کی ہے، واجب کی ہے، وہ صدقۃ الفطر ہے۔ صدقۃ الفطر، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حکمتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم انسان ہے، بشر ہے، کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہے، تو ہمارے روزوں میں، دوسرے اعمال میں جو کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہو، زبان سے ہوئی ہو یا ہمارے عمل سے ہوئی ہو، کچھ بھی کوتاہیاں ہوئی ہو، تو اسی طرح روزے میں کچھ بھی کوتاہیاں ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ دیکھو کتنا رحیم ہے، کتنا غفور الرحیم ہے کہ چھوٹا سا ہدیہ اللہ کے غریب بندوں کو دیوے، جس کا نام ہے صدقۃ الفطر، تو اس کے اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال میں، روزوں میں جو بھی کچھ کوتاہیاں وغیرہ ہو گئی ہو معاف کر دیتے ہیں، اس کو ریکوری کر دیتے ہیں اور اپنی بارگاہ میں لے لیتے ہیں۔ تو
یہ بہت ہی سستا سودا ہے انسان کے لیے، اور اس میں کیا دینا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاع من تمرین او صاع من برین او صاع من تمرین، جس کا یہ ایک سا جو ہے اس زمانے کا پیمانہ، اور جیسے ہمارے آج کل لیٹر چلتے ہیں، گرام چلتے ہیں، اس طرح اس وقت چلتا تھا، تو اس اعتبار سے تقریباً 2.25 کلو گیہوں، نصف صاع من برین، 2.25 کلو گیہوں، اور کب بارلی دیوے، کھجور دیوے، کشمش دیوے، تو وہ ایک اس کا ڈبل ہوتا ہے، ایک سا۔ اب یہ چیزیں دینا چاہے تو بھی دے سکتے ہیں، لیکن آسانی یہ ہے کہ ان چیزوں میں سے کسی کی بھی قیمت دیوے، تو جو آدمی محتاج ہوتا ہے وہ اپنی ضرورت کی چیز اس قیمت سے، یعنی ان پیسوں سے خرید سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یتیم اور وہ نادار بھی مسلمان مالدار کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ مل کر خوشیاں منائے، اور عید کے دن وہ خوشی سے کھائے اور عید منائے، کیونکہ عید امت محمدیہ کے سارے افراد کے لیے ہیں، غریب ہو، مالدار ہو، سب کے لیے یہ خوشی کا دن ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ الفطر واجب فرمایا ہے، جو ہر مسلمان مرد عورت، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو، نابالغ ہو، اس پر بھی واجب ہے۔ نابالغ کی طرف سے ان کے والدین نکالیں گے، اگر ان کے پاس نہ ہو تو ان کے والدین نکالیں گے ان کی طرف سے، لیکن اس کی وجہ سے تھوڑا سا یہ دینے کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے روزے وغیرہ اعمال صحیح ہو جائیں گے، اور دوسری حکمت یہ ہے کہ ایک اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ جب کسی پر احسان کرتے ہیں تو الانسان عبد الاحسان، کہ انسان جو ہے احسان کا غلام بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں تھوڑا سا دیں گے اور ان بیچاروں کے دل میں یہ آئے گا کہ ان لوگوں نے ہمارا خیال کیا، اور ہمیں بھی اس خوشی میں جہاں اپنے بچوں کو یہ کھلاتے ہیں، ہمارے بچوں کے کھلانے کا اور خوشی کا بھی ان لوگوں نے انتظام کر دیا۔ تو اس طرح مخلوق کے ساتھ بھی ایک دوسرے کے آپس میں رحم کا تعلق ہوگا، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بہبودی اور خیر خواہی کا تعلق قائم ہوگا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عبادت رمضان کے آخر میں فرض کی ہے، عید سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کرنا ضروری ہے، عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا ضروری ہے۔ کوئی رمضان میں آخر میں ادا کرے تو بھی چل سکتا ہے، جیسے یہاں پر ہماری مسجد میں یہ ایک باکس رکھا ہے جو شام میں باہر رکھتے ہیں کہ جو حضرات بھی آتے ہیں تو وہ اس میں اپنا صدقۃ الفطر ڈال جاتے ہیں، اور الحمدللہ کئی لوگوں نے صدقہ فطر اس طرح ادا کیا ہے۔ آج اور کل 2 دن باقی ہے، اس میں بھی یہ باکس وہاں باہر رکھا جائے گا، اور اس میں آپ صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ہم ان کے مستحقی کو انشاءاللہ پہنچا دیں گے۔ یہ ایک بات ہوئی، پھر آگے اللہ فرمایا قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کا نام لیا پھر نماز پڑھی۔ تو عید کی نماز کا مسئلہ ظاہر ہے کہ ہر وقت تو ہم مسجد میں مجتمع ہو کر عید کی نماز ادا کرتے تھے، اور عید کی نماز بھی واجب ہے، اور قوموں میں، دوسری قوموں میں جو خوشی کا دن ہوتا ہے، ان خوشی کے دنوں میں بالکل لمٹ سے باہر ہو کر ایسے کام کرتے ہیں اور ایسے انسانیت کے خلاف عمل کرتے ہیں کہ اللہ حفاظت کرے۔ لیکن ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جہاں خوشی کا دن عنایت فرمایا کہ آپ خوشی منا سکتے ہیں، بچوں کے ساتھ رہو، اچھے بہترین کپڑے پہنو، اچھی غذا کھاؤ، خود بھی اپنے بچوں کو کھلاؤ، نادار کو، غریبوں کو بھی کھلاؤ، وہاں پر یہ حکم نہیں دیا کہ تم عیاشی میں دن گزارو، تم اللہ کی نافرمانیوں میں، کلبوں میں دن گزارو، کل شراب نوشی میں دن گزارو، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کہا کہ تم اس دن آؤ میری بارگاہ میں
اور ایک نماز اور جماعت کے ساتھ پڑھو۔ 5 نماز تو پڑھتے تھے، لیکن ایک چھٹی نماز عید کی نماز بھی واجب کی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ بھی اس طرح کہ اور دوسری نمازوں میں، نارمل نمازوں میں تو ہم یہ اللہ اکبر وغیرہ کہہ کر رکوع سجدے وغیرہ کرتے تھے، لیکن عید کی نماز میں 6 مرتبہ اللہ اکبر واجب کہا، پہلی رکعت میں 3 مرتبہ اور دوسری رکعت میں 3 مرتبہ، یہ واجب کہا اللہ کی کبریائی زیادہ بیان کرنے کی۔ تو یہ اسلام کا ایک خاص خصوصیت ہے کہ اس نے ایسے خوشی کے دنوں میں بھی ان کو بالکل کنٹرول سے باہر نہیں کیا، بلکہ ان دنوں میں بھی ایسی ایسی عبادتیں جہاں خوشی کرنے کی اجازت دی، وہاں یہ بھی کہا کہ تم سب سے پہلے آ کر ہماری بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکا دو کہ ہم نے تمہیں رمضان کے مبارک مہینے میں یہ ساری توفیق عطا فرمائی، روزے رکھے، سب کچھ کیے۔ جن لوگوں نے بد نصیب ہوں گے، جنہوں نے اس رمضان کے مہینے میں بھی روزے نہیں رکھے، بس ان کے بارے میں تو کیا کہا جائے کہ وہ اگر ایک روزہ رمضان کا چھوٹتا ہے تو اس کے بعد اگر سارا زمانہ بھی روزہ رکھے تو اس کی ریکوری نہیں ہو سکتی۔ لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے یہ رکھا ہے کہ بھئی جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہے تو اگر وہ لوگ ایسے ہیں کہ بالکل رکھ ہی نہیں سکتے تو اس کے بدلے میں فدیہ دے دے، ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ ہوتا ہے، اور ایک فدیہ وہی ہوتا ہے جو ایک صدقۃ الفطر میں ہم دیتے ہیں، وہ ایک دن کے بدلے میں ایک صدقۃ الفطر ایک روزے کے بدلے میں دینا ہوتا ہے۔ اور جنہوں نے بالکل رکھے ہی نہیں ہیں، کوئی عذر نہیں تھا، ظاہر ہے کہ ان کو تو پورے 30 دن کے قضا رکھنے پڑیں گے، پورے 30 دن کے قضا رکھنے پڑیں گے ایک مہینے کے۔ یہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ نماز کی طرح یہ فرض ہیں، یہ چھوڑ نہیں سکتے، اگر نہیں رکھے تو اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ اسلامی ایک فریضہ ہے، اسلام کا ایک پلرز ہے، اس لیے جو بد نصیب جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہیں ان کے لیے ایک آپشن یہ ہے کہ وہ رمضان کے بعد 30 روزے کی قضا کریں، اور جس نے بغیر کسی عذر کے کوئی بھی عذر نہ ہو اور جان بوجھ کر رمضان کا روزہ رکھ کر توڑ دیا ہو، رمضان کا روزہ رکھا اور بغیر کسی عذر کے، شرعی عذر کوئی بھی نہیں ہے، اور جان بوجھ کر اس نے روزہ رکھ کر توڑ دیا ہے، تو اس کے ایک روزے کی قضا تو ہے، لیکن اس کے اوپر مزید 2 مہینے کے مسلسل روزے کفارے کے رکھنے پڑتے ہیں، 2 مہینے کے کنٹینیو روزے کفارے کے رکھنے پڑتے ہیں۔ خیر یہ ایک مسئلے کی طرف میں اور چلا گیا۔ یہاں یہ بیان کرنا ہے کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، جس نے اپنے رب کا نام لیا پھر نماز پڑھے۔ تو عید کی نماز واجب ہے، اور عید کی نماز کا اس وقت کا حال یہ ہوگا چونکہ مسجد ہماری بند ہے اور گھروں میں جیسے ہم جمعہ پڑھتے تھے ویسے عید کی نماز بھی واجب ہے، وہ گھروں میں ضرور پڑھیے، گھروں میں ضرور پڑھیے۔ جو شرائط جمعہ کی نماز کے لیے تھے کہ ایک امام ہو اور اس کے علاوہ 3 مقتدی ہو، تو اس طرح وہ گھر میں نماز پڑھے، عید کی نماز کوئی ایک امام ہو جائے اور پھر 3 مقتدی اس کے پیچھے نماز پڑھے، گھر کے دوسرے افراد مستورات بھی اس کے پیچھے شریک ہو سکتی ہے، نماز پڑھ سکتی ہے، تو گھروں میں نماز پڑھے، اپنی ادا کرے۔ اور یہ نیت جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ میں 2 رکعت عید الفطر کی واجب نماز زیادہ 6 تکبیروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، یہ کر کے نیت کرے۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ عید کی نماز پہلے نماز ہوتی ہے، بعد میں خطبہ ہوتا ہے، تو نماز پہلے پڑھ لیں گے یہ نیت کر کے، جب امام اللہ اکبر کہیں گے تو ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام 3 تکبیر پہلی رکعت میں کہیں گے، اللہ اکبر جب کہیں گے تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دے، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دے، تیسری مرتبہ جب اللہ اکبر کہیں گے تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اس کو باندھ لے۔ اب امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت پڑھے گا، اس کے بعد جیسے نارمل رکوع سجدہ کرتے ہیں اس طرح رکوع سجدہ کر کے 1 رکعت پوری کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو امام پہلے سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت پڑھیں گے یا قرآن میں سے کچھ آیات پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے وہ 3 تکبیر کہیں گے،
اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اس کو چھوڑ دے، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اس کو چھوڑ دے، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دے۔ یہ 3 تکبیریں ہو گئی۔ اب جو اللہ اکبر کہیں گے وہ رکوع میں جانے کے لیے ہوگی، تو پھر وہ نماز اپنی نارمل طریقے سے پورا کرے۔ اس کے بعد دعا کریں گے امام اور جو مقتدی پیچھے پڑھنے والا ہے مل کر، اور اس کے بعد امام جو ہیں وہ 2 خطبہ کریں گے، 2 خطبہ کریں گے، مختصر سے خطبے۔ بہت سے واٹس ایپ پر اور میسیجز پر وغیرہ وہ انٹرنیٹ پر وغیرہ شائع ہو چکے ہیں، تو مختصر سے خطبے لے لیں، اور اس میں جو بھی امام بن رہا ہو وہ 1-2 دن پہلے اس کو نکال کر ذرا 2-4 مرتبہ مشق کر لے، پڑھ لے، اور وہ خطبہ پڑھ لے۔ ایک خطبہ پڑھ لیا، بیٹھ گیا، پھر دوسرا خطبہ پڑھے، اور پھر دوسرے خطبے کے بعد یہ نماز عید کی ادائیگی ختم ہوتی ہے۔ نماز اور خطبہ جو ہیں وہ ختم ہوتا ہے۔ نماز عید کے لیے خطبہ جو ہے مسنون ہے، لہذا 2 خطبے کے ساتھ یہ نماز ہو گئی ختم۔ اس کے بعد ملیے، خوشی ہے گھروں میں، لیکن اب اتنے زیادہ جمع ہونے کا تو ممنوع ہے، اس لیے اس کا خیال رکھتے ہوئے اپنی خوشیاں منائے، اور ایک بات یاد رکھے کہ جو بھی کچھ ہوا ہو کسی سے اس خوشی کے دن میں معاف کر دے اس سے، دلوں میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہ رکھے، کوئی ناراضگی نہ رکھے، اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، ماں باپ سے، کسی بھی عزیز اور اقارب سے، رشتہ داروں سے کچھ بھی ناراضگی ہو گئی ہو تو اس خوشی کے دن میں سب کو معاف کر دے، اور خود معاف کرنے کی پہل کرے، اقدام کرے۔ جو شخص اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے رشتہ داروں کو معافی میں پہل کرتا ہے، آگے خود بڑھتا ہے اور اس کو معاف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے معافی مانگنے میں یا پہلے فون کرنے میں، پہلے کہنے میں ہم کچھ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، یہ بڑاپن چھوڑ دے، اور ہم چھوٹے نہیں ہوں گے، آگے چلے جائے، معاف کر دے، اس میں کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اور ایک دوسرے کے دلوں کو صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ حضرات کو مزید کوئی بات پوچھنی ہو تو یہاں مسجد کا فون نمبر ہے، میرا نمبر بھی کافی لوگوں کے پاس ہے، تو پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔